حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 65 میں، آیت نمبر 66 میں اور آیت نمبر 74 میں تکفیر کا معیار بیان فرمایا کہ کن وجوہات کی بنا پر کسی کی تکفیر ہو سکتی ہے، کوئی مسلم جو ہے وہ کافر ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 65 اور 66 میں ارشادی باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، لَيَقُولُنَّ، یقیناً یہ کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو مذاق کر رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ قل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ کی اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کلمہ پڑھنے والے کی تکفیر کا بیان کر دیا کہ جو کلمہ پڑھ کے اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتا ہے، وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مسلمان نہیں رہ سکتا اگر ان شنی افعال کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 74 میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور تحقیق انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور اپنے اسلام کے بعد وہ کافر ہو گئے۔ تو کلمہ کفر سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو پہلے کلمہ پڑھ چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، اگر وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر بول دیتا ہے تو اس سے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات اور اس کے رسول سے کوئی مذاق کرے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اب قرآن کریم کا یہ بیان کردہ معیار ہے تکفیر کا، جو واضح طور پر سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اس کے برعکس مسٹر جوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتا ہے، میں اسے مومن مسلمان ہی کہوں گا، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ حالانکہ قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ جو اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر وہ اللہ تعالیٰ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مذاق کرتا ہے اور کلمہ کفر اپنی زبان سے وہ اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہ سکتا۔ قرآن اس کو کافر کہتا ہے، تو جب قرآن اس کو کافر کہتا ہے تو ہم بھی اسے مومن نہیں کہہ سکتے، ہم بھی اسے کافر کہیں گے۔ لہذا مرزائی قادیانی وہ کافر ہیں، مرتد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفریات کے مرتکب ہیں، ان کے عقائد میں کفر موجود ہے اور وہ کفریات کا ارتکاب کرنے والے ہیں، لہذا ہم ان کو کافر ہی کہیں گے، ہم ان کو مومن شمار نہیں کر سکتے۔ جب کہ مسٹر جوید احمد غامدی صاحب سے جب سوال ہوا کہ آپ قادیانیوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو مسٹر جوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میرا ضابطہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس کا انکار کریں۔ تو قرآن تو اس کا انکار کر رہا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کفر کرتا ہے کوئی بندہ تو قرآن اس کا انکار کر رہا ہے، اس کو مومن تسلیم نہیں کرتا بلکہ قرآن اس کو کافر شمار کرتا ہے۔